السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی امام غر المیامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ قال الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص ووكيع وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو كريب وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش وحدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أسرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اپنے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ سے بیان کرتے ہیں، اور وہ ابو الاحوص اور وکیع سے بیان کرتے ہیں، اور دوسری سند میں ابو سعید الاشج وکیع سے بیان کرتے ہیں، اور تیسری سند میں ابو کریب اور ابن نمیر دونوں ہی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابو معاویہ نے بیان کیا۔ اور ایک اور سند میں اسحاق بن ابراہیم اور علی بن خشرم دونوں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ بن یونس نے، اور ان سب نے پھر اعمش سے بیان کیا ہے۔ اور ایک اور سند میں عثمان بن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں جریر نے بیان کیا، اور انہوں نے اعمش سے بیان کیا، اور الفاظ بھی اسی کے ہیں، عثمان بن ابی شیبہ کے۔ انہوں نے زید بن وہب سے بیان کیا، اور وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
انہا ستکون بعدی اثرۃ وامور تنکرونہا، انہا ستکون بعدی، ان قریب میرے بعد، اثرۃ ناروا ترجیح ہوگی، وامور تنکرونہا، ناروا ترجیح دینے کے عمل کے ساتھ ساتھ ایسے امور آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جن کا تم انکار کرو گے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے یہ سننے کے بعد سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تأمرنا، کیف تأمر من ادرک منا ذلک، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسے حالات اگر پالے تو وہ کیا کرے؟ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تؤدون الحق الذی علیکم، تم وہ حقوق ادا کر دو، تم وہ حقوق ادا کر دینا جو تمہارے ذمے ہوں، وتسألون اللہ الذی لکم، اور وہ حقوق جو تمہارے حقوق ہیں دوسروں کے ذمے، ان کا سوال تم اللہ ذوالجلال سے کرنا۔ یہ عظیم حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامیاب زندگی کا ایک بہترین اصول بیان کیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے، بجائے اس کے کہ اپنی صلاحیتوں کو اس بات میں صرف کیا جائے کہ ہر وقت مطالبات کی لسٹیں پیش کی جائیں کہ میرا یہ مطالبہ پورا نہیں ہوا، میرا یہ بھی مطالبہ ہے اور میرا یہ بھی مطالبہ ہے، اگر ان مطالبات کو مکمل کروانا چاہتے ہو تو اس کا سب سے خوبصورت رویہ اور زاویہ یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں تم پہ عائد ہیں تم ان ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ رہا تمہارے حقوق کا مسئلہ تو تم اللہ ذوالجلال سے ان حقوق کو طلب کرو، مالک الملک تمہارے حقوق بھی دلائیں گے، اور تمہارے اس خوبصورت عمل کی وجہ سے کہ تم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، اس عمل کو شرف قبولیت سے نوازنے کے ساتھ ساتھ وہ عمل مبارک بن جائے گا اور ثمر آور بن جائے گا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ اس حدیث کا مفہوم پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے اندر بیان یہ کر رہے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے، ترجیحات کا دور ہوگا، اثرتن، والاثر اس کو کہتے ہیں الاستئثار بالشیء عمن له فیہ حق، حق آپ کا ہوگا لیکن مقدم کسی اور کو کیا جائے گا، آپ کے حقوق پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ لوگوں کو صلاحیت دی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ لوگ اس بات کو سنبھالیں، لیکن مسلمانوں کے ذمہ دار جو بنائے جائیں گے وہ مسلمانوں کے مال، وہ مال جو تمام مسلمانوں میں اس کا حق ہے، اس کو اپنی مرضی سے خرچ کریں گے جیسے وہ چاہیں گے،
اور مسلمانوں سے اس حق کو روک لیں گے حالانکہ ان کا بھی حق ہے۔ یہ صرف ان بادشاہوں کی طرف سے ترجیحی عمل ہی نہیں بلکہ یہ ان کا ظلم بھی ہوگا کہ مسلمانوں کے حقوق ہونے کے باوجود وہ ان مالوں کو مسلمانوں کے ان حقوق کو پورا کرنے پہ خرچ نہیں کریں گے بلکہ اپنے ذاتی اغراض کو پورا کرنے میں اس مال کو صرف کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ نے یہ پوچھا کہ ہمیں پھر ایسے ماحول میں کیا کرنا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حقوق آپ کے ذمے ہیں ان کو پورا کرو، یعنی خواہ وہ مال کے ساتھ تصرف ایسا کرتے بھی ہیں اور تمہیں تمہارے حقوق نہیں بھی دیتے تو تمہیں سمع و طاعت کرنی ہے، ان کی بات کو غور سے سننا ہے اور اطاعت بجا لانی ہے۔ اور تیسرا کام عدم الاسارہ، افراتفری اور بلوہ نہیں کرنا، اور نہ ہی مسلمانوں کی صفوں میں پریشانی کریٹ کرنی ہے، اور نہ ہی چوتھا کام تمہیں کرنا ہے عدم التشویش علیہم، کہ وہ تشویش دنیا میں پیدا کر دے کہ یہ ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہو جائے اور خانہ جنگی شروع ہو جائے، بلکہ ان چار چیزوں کو چھوڑ، ان چار چیزوں کے ساتھ ساتھ اصبروا صبر کرنا، واسمعوا بات کو غور سے سننا، واطیعوا اور اطاعت کو بجا لانا، ولا تنازعوا الامر، کبھی بھی اس کے ہاتھ سے یہ ذمہ داری چھیننے کے لیے آگے نہ بڑھنا اور نہ ہی جھگڑوں کی طرف جانا، اور اللہ ذوالجلال سے اپنے حق کا مطالبہ کرنا۔ مطالبہ کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ دعا کرنا، اسأل اللہ ان یہدیہم حتی یؤدوکم الحق الذی علیہم لکم، ہدایت کی دعا کرنا کہ وہ اس بات کو سمجھیں اور وہ تمہارے پورے حقوق دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت ہے، اور ایسی حکمت و دانائی اور بصیرت کا اصول ہے۔ وہ جانتے تھے کہ انسانی طبیعت کے اندر یہ شح اور یہ بخل اور اپنے مطالبات اور اپنی ضروریات کی محبت تو ہے، اور انسانیت اس بات پہ صبر نہیں کر سکے گی کہ کوئی ان کے حقوق کو پامال کرے اور ان پر کسی اور کو ترجیح دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا اصول اور ضابطہ دے دیا جس میں خیر و برکت ہے، اور وہ خیر و برکت کیا ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کریں گے۔ وہ ہے اپنے ذمہ دار کی بات کو غور سے سننا اور پھر اطاعت کرنا، اور افراتفری سے بچنا، نہ کہ اس ذمہ دار کو گرانے، اس حکومت کو گرانے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگانا، بلکہ مثبت اور خیر کے کاموں میں اپنی صلاحیتیں لگا کے اپنی تمام ذمہ داریوں کو بر وقت پورا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال سے یہ دعا کرنا، اللہم اہدہم حتی یعطونا حقنا، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما تاکہ یہ ہمارے حقوق کا خیال کرنے والے بنے۔ اس حکمت و دانائی میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری خیر رکھی ہے، اس کی دو جہتیں بہت ہی خوبصورت ہیں۔ نمبر ایک، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بھی دلیل ہے،
کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے کام کے متعلق، ایک ایسی بات کے متعلق خبر دی ہے کہ خلفائے راشدین اور امراء کے بعد آج دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آج وہ دور بھی آ گیا، لوگ جو حکومت کی زمام سنبھالتے ہیں کس طرح وہ مال کا اسراف کرتے ہیں، کس طرح کھانے میں، پینے میں، پہننے میں اور اپنی رہائش میں اور اپنی سواریوں میں کس طرح وہ مال کو خرچ کرتے ہیں، اور لوگوں کی ان مصلحتوں کا بھی خیال نہیں کرتے جن مصلحتوں کو زندگی کا رکن کہا گیا ہے کہ ایک شخص کو لقمۃ العیش، زندہ رہنے کے لیے بھی لقمہ میسر نہ ہو، اور بادشاہان وقت وہ اپنی ذاتی اغراض پہ بہت سارا مال خرچ کر رہے ہوں، تو یہ ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر 1400 سال پہلے دے دی تھی، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اصول کیا دیا کہ تم نے ان کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا، بلکہ اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ ہمیں اللہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا خیال کریں۔ اس بات میں خیر کا ایک دوسرا خوبصورت پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے کہ ہر کام میں حکمت کو استعمال کرنا، اور وہ حکمت و دانائی کیا ہے کہ جب اس طرح کسی کے حقوق کو پامال کیا جائے تو معاشرے کے اندر بھڑکنا اور فتنہ بپا ہونا یہ تو ظاہر ہوگا۔ جب ذمہ دار رعایا کا خیال نہیں رکھیں گے، رعیت کا خیال نہیں رکھیں گے، تو رعیت جو ہے اس کے اندر یہ جذبات تو پیدا ہوں گے کہ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے اور لڑائی بھڑائی کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حکمت کا وہ زاویہ پیش کر دیا کہ نہیں، تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا، تمہارے مطالبات کو تمہارا رب پورا کرے گا۔ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین کی یہ خوبصورت باتیں جس کو اگر ہم سمرائز کریں تو زندگی کے 4 ایسے زاویے ہیں جن میں ہم اس حکمت و دانائی اور بصیرت کے اصول کو اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اگر ہم مانتے ہیں کہ اسلامی حکومت ہے، اگر وہ حکمران ظلم بھی کرتا ہے، اگر وہ ہمارے حقوق کا خیال بھی نہیں کرتا، تو ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دعا کریں اور اپنی ذمہ داریاں اطاعت کی، بات سننے کی اور معاشرے کے اندر امن قائم رکھنے کی ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، نہ کہ معاشرے کے اندر ایسا بلوہ لائیں جس کے نتیجے میں شاید حقوق تو ملے نہ ملے، مزید غم اور مزید جو ہے مصائب ہمارا سامنا کریں، تو اس طرف مسلمانوں کو نہیں جانا چاہیے۔ دوسرا زاویہ، جس طرح ایک حکومت ہوتی ہے اس طرح المملکۃ المصغرہ وہ بھی نجی حکومتیں اور منی حکومتیں ہیں۔ آپ کا گھر، آپ کی فیکٹری، آپ کا سسٹم، ذمہ دار اگر کسی قسم کی کمی اور کوتاہی کرتا ہے اپنے ساتھ یا اپنی متحدی میں کام کرنے والوں کے ساتھ، تو اس کو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، لیکن جو رعایا کے اندر ہے، جو متحدی میں کام کر رہا ہے، اسے اس حکمت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ صبر کے ساتھ، دعا کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا رہے۔ اس کی ذمہ داریاں پوری ہونے کے ساتھ ساتھ
رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے حقوق کو پورا کرنے کے فیصلے نازل ہوتے رہیں گے۔ تیسرا زاویہ جو انسانی عائلی زندگی کے متعلق ہے کہ کتنے ہی لوگ اس بات کا شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ والد اولاد کا خیال نہیں رکھتا۔ والد وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا نام ہے جس کو جنت کا درمیانہ دروازہ کہہ دیا ہے۔ اولاد کی پھر بھی ذمہ داری ہے کہ اولاد اپنی ذمہ داری سے بالکل کنارہ نہ کریں، ان کا احترام، ان کی تکریم، ان کی بات کو غور سے سننا، ان کی اطاعت بجا لانا اور ان کے حقوق کو پورا کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ ساری ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ رہا اولاد کے حقوق اگر وہ پامال ہوتے نظر آتے ہیں یا خیال ہی نہیں کیا جاتا، اس کا کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، تو اللہ عز و جلال ایسی اولاد کو کبھی محروم نہیں کریں گے۔ سب سے دل خراش جو موقف اس وقت دنیا میں سننے کو ملتا ہے کہ خامند اپنی بیوی کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، اس کے مطالبات رہ ہی جاتے ہیں، جبکہ خامند اپنے ہی مطالبات منانے کے لیے بسا اوقات ظلم و ستم کی چکی بھی چلاتا ہے اور بسا اوقات بہت سارے حقوق سے محروم بھی کرتا ہے۔ تو یہاں بھی حکمت و دانائی اور بصیرت کے اصول کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ عز و جلال ایسی صالحہ عورت، ایسی نیک عورت جو اپنی ذمہ داری، تابعداری، خدمت اور اطاعت اللہ کو راضی کرنے کے لیے بجا لاتی ہے، رب تعالیٰ اس کے حقوق کو پامال نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرمائیں گے۔ تو یہ تھی حدیث، وہ مبارک حدیث اور اس کا مفہوم اور اس سے نکلنے والے کچھ ضروری زاویے۔ اس حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ جلیل القدر صحابی ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود بن غافل بن حبیب ہیں، اور ان کے والد کا نام شمخ بن فار بن مخزوم بن صاہلہ بن کاہل بن حارث بن تمیم بن سعد بن حزیل بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار الحزلی المکی المہاجری البدری حلیف بنی زہرہ، یعنی بنی زہرہ کے جو حلیف تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں جن نفوس قدسیہ کو اللہ عز و جلال نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے معیار بنا دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جس کا ایمان صحابہ جیسا ہوگا وہی ایمان والا متصور ہوگا، جس کا ایمان ان جیسا نہیں اس کا ایمان متحقق ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، جلیل القدر ہستیاں ہیں، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں تو اتارا ہی اتارا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ ان کا تذکرہ تورات و انجیل میں بھی اللہ نے اتارا۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی کا ایک گھڑی اللہ کے رسول کے ساتھ گزارنا، اگر کسی کو عمر نوح مل جائے 950 سال اور وہ سارے کا سارا وقت اللہ کی عبادت میں لگا دے،
تو ایک گھڑی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے کسی صحابی نے، اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ میں پیدا ہوئے، اور جس سال ہجرت کرنی تھی اس سے ایک سال پہلے مکہ کے اندر یہ صحابی اللہ عز و جلال کے حکم سے، اور اللہ عز و جلال نے ان کو نعمت بنا کے مکے میں پیدا کیا، اور اس ہستی کو اللہ کے رسول کی صحبت میں پھر جوانی میں دلوایا، اور وہ کمالات دکھلائے مخلوق کو کہ کس طرح اطاعت، کس طرح فرما برداری، اور کس طرح محبت ان کے دل میں موجزن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ اور کمال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں مشرکین مکہ کہا کرتے تھے اطرد هؤلاء عنك فإنهم وإنهم، ان کو اپنے آپ سے دور کر دیجئے، یہ تو فلاں ہیں، یہ تو فلاں ہیں۔ ان کی عظمت کو ماننے کی بجائے باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ عز و جلال نے ان کے بارے میں، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے، میں تھا اور عبداللہ بن مسعود تھے، اور حذیل خاندان کے ایک شخص تھے، اور بلال تھے، اور اسی طرح دو اور لوگ تھے جن کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی، اور اللہ کے رسول کو بہت غم آیا کہ میرے ان صحابہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ دل ہی دل میں اللہ کے رسول نے باتیں کی۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے 6573، اللہ عز و جلال نے یہ آیت نازل کر دی، اور وہ آیت کیا تھی؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے محبوب، ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کرنا جن کا کام ہی صبح و شام تیرے رب کو پکارنا ہے، اس کی رضا کو طلب کرنا ہے۔ وہ تو تیرے رب کی رضا کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں، اور نہ ہی ان کو دور کر کے ان لوگوں پہ توجہ دینا جنہوں نے اپنی خواہش نفس کے پیچھے اپنے آپ کو لگا لیا اور ان کا کوئی کام بھی درست نہیں ہے۔ تو کس قدر یہ عظیم صحابی تھے جن کے بارے میں اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم صادر فرما دیا کہ ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کرنا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے صحابہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ہم تو ان کو اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت کی وجہ سے ان کو اہل بیت میں ہی شمار کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3763، قدمت انا واخی من الیمن، میں اور میرے بھائی یمن سے واپس آئے، ہم کچھ وقت انتظار کیا، لیکن ہم نے دیکھا
ان عبد اللہ ابن مسعود رجل من اہل بیت النبی لما نرى من دخوله ودخول امه علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کثرت سے ان کی والدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے، تو ہم نے سمجھا کہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ صحابی جلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں ابو الاحوص بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2461۔ ابو الاحوص بیان کرتے ہیں کنا فی دار ابی موسیٰ مع نفر من اصحاب عبداللہ، ہم عبداللہ ابن مسعود کے ساتھیوں کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھے۔ وَهُمْ يَنظُرُونَ فِي مصحف، اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ فقام عبداللہ، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ فقال ابو مسعود ما اعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک بعدہ اعلم بما انزل اللہ من هذا القائم۔ تو ابو مسعود بدری فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول کے بعد اس ہستی سے بڑھ کے کوئی قرآن کے بارے میں معلومات رکھتا ہو کہ قرآن نازل ہوا ہے، اس کے سبب نزول کے بارے میں اور اس کے دقائق کے بارے میں۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بسا اوقات اللہ کے رسول کے مجلس پہ نہیں پہنچ پاتے تھے۔ کان یشہد اذا غبنا ویؤذن له اذا حجبنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر وقت یہ حاضر ہوتے اور ہم بسا اوقات نہ پہنچ پاتے، اور ان کو اجازت دی جاتی کہ وہاں پہنچے اور ہمیں بسا اوقات روک دیا جاتا۔ واقعتاً اللہ کے رسول سے انہوں نے بہت فیض حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح الجامع کی روایت میں بیان کرتے ہیں 2511، سلسلہ صحیحہ 1230، انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ کتنی دیر میں نے تم میں زندہ رہنا ہے۔ فاقتدوا باللذین من بعدی، لوگوں میرے بعد تم نے اقتداء کرنی ہے تو ابی بکر و عمر، تم ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا، ان کی بات کو ماننا۔ وَتَمَسَّكُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، اور تم عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے طریقے کو مضبوطی سے تھامنا، ظلم نہ کرنا، ظلم سہ جانا۔ وَمَا حَدَّثَكُمْ ابن مسعود فَصَدِّقُوا، اور عبداللہ ابن مسعود جو تمہیں بیان کریں اس کی بات کی تصدیق کرنا۔ اور دوسری روایت جو صحیح الجامع کی ہے 1143 اور سلسلہ صحیحہ کی ہے 1233، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَمَا حَدَّثَكُمْ ابن مسعود فَاقْبَلُوا، جو بات بھی عبداللہ ابن مسعود تمہیں بیان کریں تم اسے قبول کر لینا۔ بلکہ ایک تیسری روایت میں فرمایا، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 1144، سلسلہ صحیحہ 1233، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابن مسعود، اور تم مضبوطی سے تھام لینا عبداللہ ابن مسعود کے عہد کو۔ اور چوتھی روایت میں آپ نے ایک عجیب تذکیہ پیش کر دیا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1425، فرمایا رضیت لأمتی ما رضی لها ابن ام عبد، عبداللہ ابن مسعود جس چیز پہ راضی ہو جائیں میں اپنی امت کے لیے اسی چیز پہ راضی ہوں۔ یہ کتنے عظیم صحابی تھے
جن کو اللہ عز وجل نے اس قدر صلاحیت سے نوازا تھا اور اس قدر صلاحیتوں سے نوازا تھا اور ان کو ایسی حکمت و دانائی عطا کی تھی جہاں ان کے بارے میں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ آیت ان صحابہ میں نازل ہوئی جن میں عبداللہ ابن مسعود بھی تھے۔ تو راوی روایت کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ، یعنی عبداللہ بن مسعود، انت منہم، آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2459۔ یہ عظیم صحابی علوم قرآن کے چمکتے پہاڑ اور ستون تھے۔ یہ روشن ستون کس طرح قرآن کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ نویفع جو عبداللہ ابن مسعود کے غلام تھے وہ بیان کرتے ہیں کان عبداللہ من اجود الناس ثوبا ابیض واطیب الناس ریحا، ہر وقت سب سے زیادہ یہ سفید لباس پہننے والے اور سب سے زیادہ خوشبو استعمال کرنے والے تھے۔ اور ابراہیم بیان کرتے ہیں کان عبداللہ لطیفا فطینا، ہم نے اس قدر زیرک، گہرائی والے اور ذہین و فتین کسی کو نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیرک اور فتین تھے۔ اور عبداللہ ابن مرداس بیان کرتے ہیں کہ کان عبداللہ یخطبنا کل خمس علی رجلیہ فنشتہی ان یزید، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، ہمارا جی چاہتا تھا کہ یہ کھڑے کھڑے جو واعظ کرتے ہیں کچھ اور واعظ کریں۔ اور عروہ بن زبیر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں اول من جہر بالقرآن بمکہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود، مکہ کے اندر عبداللہ بن مسعود ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے قرآن کو بلند آواز سے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احب ان يقرأ القرآن غضا كما انزل فليقرأ على قراءة ابن ام عبد، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2301۔ اگر کسی کو اس بات سے محبت ہے، کسی کی یہ چاہت ہے کہ قرآن کو اسی طرح تازہ پڑھے جس طرح وہ نازل ہوا ہے، تو اس کو چاہیے عبداللہ ابن مسعود کی قرات کے مطابق قرآن کو پڑھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم صحابی تھے۔ مسروق روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر کے پاس ہم آئے اور ہم نے بات کرنا شروع کی عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں میں عبداللہ بن مسعود سے بہت محبت کرتا ہوں اس دن سے جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، صحیح مسلم کی روایت ہے 2464، خذوا القرآن من اربعۃ، 4 لوگوں سے قرآن سیکھو۔ پہلے وہ انسان من ابن ام عبد، عبداللہ ابن مسعود سے، فبدأ به، سب سے پہلا نام ان کا ذکر کیا، ومعاذ بن جبل، اور معاذ بن جبل سے، وابی بن کعب، اور ابی بن کعب سے، وسالم مولا ابی حذیفہ، اور ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام سالم سے۔ اللہ عز و جلال نے اس عظیم ہستی کو واقعتاً بہت مقام دیا تھا،
اور مقام کا ایک اور پہلو کہ جس طرح انہوں نے قرآن بالمشافہ منہ در منہ اللہ کے رسول سے سیکھا، یہ اعزاز کسی اور صحابی کو نصیب نہیں ہوا۔ اور وہ اعزاز کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَلَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِضْعًا وَسَبْعِينَ سورة، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی ہیں 70 سے زیادہ سورتیں۔ وَلَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کے صحابہ جانتے ہیں انی اعلمہم بکتاب اللہ، کہ میرے پاس کتاب اللہ کا علم زیادہ ہے الحمدللہ۔ ولو اعلم ان احدا اعلم منی، اگر مجھے پتہ چل جائے ان احدا اعلم منی لرحلت الیہ، کہ مجھ سے کوئی زیادہ قرآن کے بارے میں جانتا ہے تو میں ضرور سفر کروں۔ صحیح مسلم کی روایت 2462 کس قدر عظیم ہے، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں لقد اخذت من فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سورہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے یعنی بالمشافہ 70 سورتیں حاصل کی ہیں۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2237 کہ عبداللہ ابن مسعود اس قرآن کے بارے میں کس قدر حساس تھے کہ اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کا تقدس باقی رہے، اس کے الفاظ، اس کے حروف کی ادائیگی صحیح ہو، حتیٰ کہ مد کرنی ہے تو اس کے مقدار کے بارے میں کس قدر حساس تھے کہ وہ ایک شخص کو پڑھا رہے تھے تو پڑھنے والے نے یہ آیت پڑھی انما الصدقات للفقراء والمساکین مرسلۃ، انما الصدقات للفقراء والمساکین، مد نہیں کی۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ما هكذا اقرأنیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس طرح قرآن پڑھایا ہی نہیں ہے۔ پڑھنے والے نے سوال کیا وَكَيْفَ أَقْرَأَكَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے پڑھایا؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ پڑھ کے سنایا انما الصدقات للفقراء والمساکین فمدها، اسی آیت کو پڑھا لیکن مد کے ساتھ پڑھا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مد کی جائے یا نہ کی جائے معانی میں تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن معانی تبدیل نہ بھی ہوں، صحابی جلیل اس بات کا اہتمام کرتے کہ محمد مصطفیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے، جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہے میں اسی طرح پڑھوں گا۔ اسی لیے تو مسند احمد کی روایت ہے، صحابی کہتے ہیں کان اشبہ الناس سمتا ودلا وہدیا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام عبد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے میں اور آپ کے اخلاق میں اور آپ کے رویوں میں سب سے زیادہ مشابہت اختیار کرنے والے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں ما اعرف اقرب سمتا وہدیا ودلا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابن ام عبد، عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی شخص بھی اس انداز سے زندگی کے رویے اور اخلاق اور طور طریقے اختیار کرنے والا نہیں تھا جس طرح عبداللہ بن مسعود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک لقب دیا تھا یرحمک اللہ انک غلیم معلم،
آپ بہت چھوٹے تو ہو لیکن سکھائے ہوئے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کے سر پہ ہاتھ پھیرا. مسند احمد کی روایت، اور یہ دعا دی، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، تم چھوٹے سے بچے ہو لیکن واقعی سکھائے ہوئے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی وجہ سے لوگوں کا یہ کہنا، کان عبد اللہ صاحب الوساد والسواک والنعلین، آپ کی مسواک کا خیال کرنے والے، آپ کی جوتی کا خیال کرنے والے، آپ کے تکیے اور کشن کا خیال کرنے والے، یہ عبداللہ ابن مسعود تھے. سنن نبی داود کی روایت ہے 4799 ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ كان يحتز لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواکا من آراک. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیلو کی مسواک اتار کے دیا کرتے. وَكَانَ فِي سَاقَيْهِ دِقَّةٌ، آپ کی پنڈیاں بہت باریک تھیں. فَضَحِكَ الْقَوْمُ، جب وہ مسواک اتارنے کے لیے چڑھے تو ہوا آئی تو ان کی پنڈیاں کانپ گئیں. یہ درخت پہ چڑھتے چڑھتے ان کی پنڈیاں کانپ گئیں، اور ان کی پنڈیاں جو ہیں ان کی باریکی کو دیکھ کے لوگ ہنسنے لگ گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یضحککم من دقت ساقی، کیوں مسکرا رہے ہو، کیا باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر؟ والذی نفسی بیدی انہما اثقل فی المیزان من احد، اللہ کی قسم ان باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے تم مسکرا رہے ہو، یہ دونوں پنڈلیاں قیامت کے دن نامہ اعمال میں احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوں گی. کیسے وزنی ہوں گی؟ ما ساقاہ الی حرام، ان دو پنڈلیوں پہ سوار ہو کے عبداللہ بن مسعود کسی برائی کی طرف نہیں گئے. ساری زندگی اللہ عز و جلال کے ساتھ اور پھر ان کے بعد بھی دین کی ترویج اور قرآن کی ترویج میں لگے رہے. تو کیوں نہ اس عظیم صحابی کی یہ عظمت جو اللہ کے رسول نے بیان کی وہ ثابت ہو، کیونکہ اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ باتیں نکلوائیں، پھر ان کو پورا بھی کروایا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 840 روایتیں ہم تک پہنچی ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 64 روایتیں ہیں، اور صرف صحیح بخاری میں 21 روایتیں ہیں، جبکہ صرف صحیح مسلم میں 35 روایتیں ہیں. یہ جلیل القدر صحابی مدینہ منورہ میں 32 ہجری میں فوت ہوئے، اور 60 سے اوپر ان کی عمر تھی، اور بقیع الغرقد جس کو جنت البقیع کہا جا رہا ہے یا جنت البقیع کہا جاتا ہے، وہاں ان کی تدفین ہوئی، وہاں انہیں دفن کیا گیا. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، جن کے راوی عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں چند باتیں پیش کی گئی، اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اس کو معجم الکبیر اور معجم الصغیر میں امام طبرانی لے کے آئے ہیں. مسند امام احمد کی روایت ہے، مسند ابی یعلا میں بھی یہ روایت ہے، مسند بزار میں بھی یہ روایت ہے، یہ جامع الترمذی میں بھی ہے، اور شعب الایمان میں بھی ہے، اور اسی طرح شیخ البانی صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ میں بھی ان کو لے کر آئے ہیں. اس حدیث کے متعلق چند ضروری باتیں جو ایک مسلمان کو سمجھنی چاہیے. ان باتوں میں سب سے پہلی بات، ایک مسلمان کو اپنے مطالبات پر ہی رونا دھونا اور واویلا کرنے کی بجائے اسے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر فوکس کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکمت اور دانائی اس حدیث میں سمجھائی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان کو
اس بات پہ اپنی صلاحیتیں ضائع نہیں کر دینی چاہیے کہ کب میرے مطالبات پورے ہوں گے، بلکہ اسے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی تڑپ بھی ہونی چاہیے، تمنا بھی ہونی چاہیے، اور کوشش بھی یہی ہونی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا سلمہ بن یزید الجعفی، اور کہنے لگے یا نبی اللہ ارأیت ان قامت علینا امراء یسألون حقهم ویمنعون حقنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1846۔ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ تو بتائیے، اگر ایسے ہمارے حکمران بن جاتے ہیں، وہ اپنے حقوق تو مانگتے ہیں لیکن ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتے، تو کیا کریں؟ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ سوال کیا تو جواب کیا ملا؟ اسمعوا واطیعوا فانما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم۔ تمہیں ان کی بات کو سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے، جو وہ کر رہے ہیں وہ بوجھ اپنے اوپر اٹھا رہے ہیں اور تم اپنے بوجھ اٹھا رہے ہو۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے 1836، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا علیک السمع والطاعہ فی عسرک ویسرک ومنشطک ومکرہک وآثرۃ علیک ولا تنازع الامر اہلہ وان رأیت ان لک۔ تمہیں اطاعت بھی کرنی ہے، بات بھی سننی ہے، تنگی کا ماحول ہو یا آسانی کا ہو، خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، یعنی تم اس کو ماننے میں خوش ہو یا نہ خوش ہو، اور تم پہ کسی اور کو ترجیح دی جائے، مقدم کیا جائے، اور حق تیرے لیے ہی ہو، تم نے پھر بھی وہ حکم، وہ حکومت چھیننے کے لیے کوششیں نہیں کرنی، خواہ تم ہی اس کے مستحق کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت یہ کی تھی کہ آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی میرے حقوق پورے کر رہا ہے کہ نہیں۔ انسانی فطرت میں تو یہ چیز شامل ہے کہ انسان اپنی بات کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ضائع نہ کیجیے گا اس آہ و بکا میں، بلکہ قیمتی بنائیے گا اپنے آپ کو اصول کی زندگی گزارنے پر چلانے کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات ایک اور بتائی، صحیح مسلم کی روایت ہے 648۔ نماز ایک شخص پڑھ لیتا ہے اور بعد میں نماز ہوتی ہے اور وہ بیٹھا ہوتا ہے، بلا شبہ سے نماز پڑھ لی۔ آپ نے فرمایا صلی الصلاۃ لوقتہا، اگر کوئی لیٹ بھی نماز پڑھتا ہے کل کو ایسا وقت آئے گا، تم نے اپنی نماز وقت پہ پڑھنی ہے، تم پڑھ لو۔ فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلَا تَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّ۔ فتنے سے بچو، تم اپنے وقت پہ بھی نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیٹھے ہو نماز لیٹ بادشاہ وقت نے شروع کی ہے اور حکمرانوں نے، تم ان کے ساتھ بھی پڑھ لو، مت کہو کہ میں نے تو نماز پڑھی ہوئی ہے۔ کس قدر یہ حکمت کی بات سکھائی کہ فساد یا فسادی بننے کی راہ آپ نہ ہموار کریں۔ صلی الصلاۃ لوقتہا فإن أدركت الإمام يصلي بهم، تم اپنے وقت پہ نماز پڑھو، لیکن اگر حکمران نماز پڑھاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لو۔ وقد احرزت صلاتك والا فهي نافلة لك، وہ تمہارے لیے نفل بن جائے گی۔ سنن ابن ماجہ 1226۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کس طرح یہ دین کی حکمت سکھائی۔ خود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 120، حفظت من رسول اللہ وعاءین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا دو برتنوں میں، ایک میں نے لوگوں کو بیان کر دیا ہے، دوسرا میں بیان کروں تو میرا حلق کاٹ دیا جائے گا۔ آپ نے ان چیزوں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ فتنے سے بچتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک دین ہے
اس مبارک دین میں امن کا بڑا احساس رکھا گیا ہے، امن کو بہت بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ فساد سے بچنا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی اور تاکید بھی کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بات یہ بھی سمجھائی، سنو، میرے بعد یکون بعدی ائمہ، ایسے حکمران آئیں گے، لا یہتدون بہدائی، میری ہدایت کے مطابق نہیں چلیں گے، ولا یستنون بسنتی، اور نہ ہی میری سنت کو اختیار کریں گے، وسیقوم فیہم رجال، اور ایسے لوگ ان میں سے ہوں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انس، صحیح مسلم کی روایت 1847، کہ ایسے لوگ جن کے دل شیطانوں کے دل ہوں گے اور ہوں گے انسانوں کے جسموں میں۔ کہ اللہ کے رسول ایسا وقت آئے تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے وہاں بھی فرمایا تسمع وتطیع للامیر، تم اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا۔ وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، تجھے وہ ظلم کا نشانہ بھی بنائے، تیرا مال بھی لے لیا جائے، تو نے سمع و طاعت کو نہیں چھوڑنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حجاج بن یوسف نے کس طرح ظلم کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں ابو جمرہ الضبعی کہ جب بیت اللہ میں آگ کی خبر پہنچی کہ وہاں آگ لگ گئی ہے، مکہ کی طرف میں نکلا، لوگ عبداللہ ابن عباس کی طرف گئے، میں بھی گیا، تو میں نے حجاج کو برا بلا کہا، سخت سخت کہا، تو عبداللہ بن عباس نے کہا سنو، لا تکن عونا للشیطان، شیطان کے مددگار نہ بنو، وہ ذمہ دار ہے، اس نے غلط کام کیا ہے، لیکن گالی دے کے تم شیطان کی مدد کر رہے ہو۔ اس لیے ابو ادریس خولانی کہا کرتے تھے ایاکم والطعن علی الائمہ فإن الطعن علیہم ہی الحالقہ، تم طعن و تشنیع سے بچو اپنے حکمرانوں پر، کیونکہ طعن و تشنیع یہ انسان کے دین کو ختم کر دیتی ہے۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے اول نفاق المرء طعنہ علی امامہ، انسان کی منافقت اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ بے جاہ طعن و تشنیع اپنے حکمران پہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آثار یہ بتاتے ہیں کہ اس کی خیر سے محروم ہو جاتا ہے انسان جب اس طرح کے فساد کی طرف چل پڑتا ہے اور اطاعت کی طرف نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات یہ سمجھائی ہے، جہاں مطالبات کی بجائے اپنی ذمہ داریوں کو فوکس کرنا ہے، وہاں تمہارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ملے گا تو وہی کو جو قسمت میں لکھا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت میں ایک چیز لکھی ہو اور کوئی اس میں رکاوٹ بن جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ نے لکھ دیا ہے اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، وہ تمہیں مل کے رہے گا۔ نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین، جو تیرے نصیب میں ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، خواہ وہ دو پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو۔ وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الیدین، جو آپ کی قسمت میں نہیں ہے وہ آپ کے ہاتھوں کے نیچے ہو، آپ کے قبضے میں بھی ہو تو آپ کو نہیں مل سکے گا۔ اس لیے تو صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی، جیسے کہ صحابی بیان کرتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، اگر احد پہاڑ جتنا سونا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو تم اتنا سونا خرچ کرنے کے بعد بھی تقدیر پر اگر ایمان نہیں لاتے
تو تمہارا یہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا بھی تم سے تمہارا رب قبول نہیں کریں گے۔ وَتَعْلَمْ، اور تمہیں یقین نہ ہو جائے، أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جو تمہیں حاصل ہو چکا وہ تم سے رد نہیں ہو سکتا تھا، اور جو حاصل نہیں ہوا وہ مل نہیں سکتا تھا، جب تک یہ عقیدہ، یہ منہج نہ ہو کہ جو ملا ہے وہ آپ کا ہی حق تھا اور جو نہیں ملا وہ آپ کا حق ہی نہیں تھا۔ جب تک اس بات پہ دل کا اطمینان نہیں ہوتا، سنن ابی داود کی روایت 4699، اس وقت تک اللہ عز و جلال آپ سے احد پہاڑ جتنا سونا بھی صدقے کا وہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو ایک مسلمان کی دوسری ذمہ داری اس حدیث کی روشنی میں کہ اسے یہ ماننا ہوگا کہ جو میری قسمت میں ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا، وہ مجھے ہی ملے گا، اور وہ اللہ عز و جلال نے مجھے ہی عطا کرنا ہے۔ اس لیے مجھے اس فیصلے پہ ایمان لانا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ عز و جلال نے تقدیریں 50,000 سال پہلے لکھ دی تھیں انسانیت کی تخلیق سے پہلے، اور سب سے پہلے ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے قلم کو بنایا اور اس کو کہا کہ لکھو، اور ساری تقدیریں قیامت تک ہونے والے جو کام تھے وہ اللہ کے حکم سے قلم نے لکھ دیے تھے۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ دنیا جہان کے خالق و مالک نے ایک فیصلہ کیا ہو اور پھر اس فیصلے میں کوئی رکاوٹ بن جائے؟ نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کہا تھا اگر کسی کو 2 آیتیں سمجھ میں آ جائیں تو اس کی زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ کسی نے کہا اتنی آسان بات؟ کہا جی ہاں، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت رکھا ہے، ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے، اس اندازے سے زیادہ نہیں ملے گا اور اس سے پہلے بھی نہیں ملے گا۔ ایک انسان جو ابھی چلنا نہیں سیکھتا بچہ ہے، وہ کہے کہ میں عالمی دوڑ میں حصہ لے لوں، وہ کیسے لے سکتا ہے؟ ایک شخص کو ابجد الف با لکھنا نہیں آتا، وہ کہے کہ میں اخباری رپورٹر بن جاؤں، کیسے بن سکتا ہے؟ اور کیا خوب فہم سے نوازا تھا سلف صالحین کو۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اللہ عز و جلال کے فیصلوں کو سمجھیے، اگر کوئی شخص چاہے کہ مجھے فوراً اللہ بیٹا دے دے، وقت سے اگر کوئی 1 ماہ پہلے بیٹا پیدا ہو جائے وہ کامل نہیں ہوتا، بہت سارے مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو وقت سے پہلے اس طرح کی خواہش کرنا اصل میں یہ انسان کی سوچ میں کمی اور کوتاہی ہے جس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک تیسری بات بھی سمجھائی، تقسیم الہی پر قناعت کر لینی چاہیے۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے 4349، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یأخذ منی هذه الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کون ہے جو یہ کلمات مجھ سے لے لے، عمل کرے یا سکھا ہی دے ان لوگوں کو جو اس پہ عمل کر لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کی عجیب حرص تھی، کہتے ہیں قلت انا یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر یہ کلمات میں لوں گا۔ فاخذ بیدی، میرے ہاتھوں کو پکڑا، فاخذ بیدی، میرے ہاتھ کو اللہ کے رسول نے پکڑا، وعد خمسا، اور 5 چیزیں گن کے بتائیں، فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس،
ابو ہریرہ حرام چیزوں سے بچ جانا تجھ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی عبادت گزار نہیں ہوگا۔ وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جو اللہ عز الجلال نے تمہیں عطا کر دیا ہے اس پہ راضی ہو جانا، تجھ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی امیر اور غنی نہیں ہوگا۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، تم سچے مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحَبِّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی پسند کرنا، تم سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، تم کثرت سے کہکہا نہ لگانا، کیونکہ اس سے یہ کہکہا لگانا کثرت سے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی عظیم بات کہہ دی، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پر قناعت کرنا، راضی ہونا، یہ انسان کو دنیا جہان سے امیر بنا دیتا ہے۔ اس لیے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال، ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں جو اللہ نے ہمارے بارے میں تقسیم کر دی ہے، ہمیں علم عطا کیا ہے اور جاہلوں کو مال عطا کیا ہے، بلا شبہ مال بہت جلد فنا ہو جائے گا اور علم باقی رہے گا، یہ فنا نہیں ہوگا بلکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نصیحت پر کہ ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اس کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، سلف کہا کرتے تھے لذتی و راحتی فیما قدر علیہ، میری زندگی کی اصل لذت اور راحت اس بات میں ہے کہ جو میرے بارے میں میرے رب نے فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اللہ اس بات پہ شاہد ہے، میں یہ بات کہتے ہوئے بہت خوشی محسوس کروں گا کہ زندگی میں ایک مرتبہ تجربہ کر کے ضرور دیکھیے کہ آپ یہ کہہ کے دیکھیں میرے مالک میں اس لائق بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ نعمتیں عطا کی جاتی، تو نے احسان کیا ہے، میں تو اس کے بھی لائق نہیں تھا، اور تو نے جو کچھ مجھے دیا ہے یہ تیری عنایت اور فضل و رحمت ہے، میری تو اس میں بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ خوش ہو جائیے اللہ کے فیصلوں پر، میرا رب آپ کو ایسا خوش کرے گا آپ نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اور یہ 1400 سال کے تجربات ہیں جن لوگوں نے اللہ کے فیصلوں پہ رضامندی کا اظہار کیا، اللہ عز وجل نے ان کو دنیا میں بھی راضی کیا اور آخرت میں بھی اپنے وعدے کے مطابق راضی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات جو چوتھی اس حدیث کی روشنی میں سمجھائی ہے وہ یہ بھی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو اس قدر حریص نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود ہی عہدے طلب کرنا شروع کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے فرمایا کرتے تھے واللہ لا نولی علی هذا العمل احدا سألہ ولا احدا حرص علی، اللہ کی قسم جو عہدہ مانگتا ہے ہم اسے عہدہ دیتے نہیں، اور جو حرص بھی کرتا ہے وہ اسے بھی نہیں دیتے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی یہ روایت 1733 اس بات کی بہت بڑی تاکید ہے کہ مسلمان کو ان باتوں میں اپنی زندگیاں گھائل نہیں کرنی چاہیے کہ میرے پاس کرسی یا عہدہ ہوگا، میں فلاں جگہ پہ ہوں گا، میں فلاں جگہ پہ ہوں تو تب کام بنے گا۔ نہیں، کام تب بنے گا جب میرا اور آپ کا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے 7148 انکم ستحرصون علی الامارہ
تم حرص کرو گے عمارت پر، وَسَتَكُونُ النَّدَامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کو ندامت ہوگی۔ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ، وہی ماں جو دودھ پلاتی ہے 2 سال، جب وہ دودھ چھڑاتی ہے تو بیٹا اس کو ہی مارتا ہے۔ تو جو امیر بنتا ہے، آپ جب تک کسی کا خیال کرتے رہیں گے وہ بہت اچھا آپ کو سمجھے گا، جب اصول و ضوابط کے مطابق، عدل و انصاف کے مطابق کسی اور کا خیال کرو گے اور اس کا اس وقت نہیں ہوگا حق، تو آپ اس کا خیال نہیں کرو گے تو وہی آپ کو برا کہے گا۔ ماں وہی ہوتی ہے جس نے 2 سال دودھ پلایا، جب تک پلاتی رہی بہت اچھی تھی، لیکن جب دودھ چھڑاتی ہے، شریعت نے حکم دیا ہے 2 سال دودھ پلانا ہے، اس سے زائد وہ کیسے پلائے گی؟ تو وہی بچہ اپنی ماں کو بھی مارتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ وُلُّ هَذَا الْأَمْرِ، مسند احمد کی روایت ہے 10737، بہت ساری قومیں تمنا کریں گی کہ ہمیں ذمہ دار بنایا جائے، انہم خروا من الثریا وانہم لم یلوا شیئا، لیکن وہ کاش یہ سمجھ جائیں کہ اگر ان کو آسمان سے نیچے پھینک دیا جائے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا کہ ان کو کوئی چیز اس طرح دی جائے کہ وہ تمنا کر کے اس طرح کی چیزیں حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک شخص آئے، جب ایک صحابی آئے اور آ کے کہا کہ الا تستعملونی، صحیح مسلم کی روایت ہے 1825، آپ مجھے ذمہ دار نہیں بناتے؟ صحابی خود کہتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ مارا اور کہا یا ابا ذر انک ضعیف، تم کمزور ہو، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، اور یہ امانت ہے، ذمہ داری، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور قیامت کو یہ ذلت اور ندامت ہوگی، رسوائی ہوگی، إِلَّا مَنْ أَخَذَ بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، سوائے اس کے کہ جو اس کا حق ادا کرے اور جو ذمہ داریاں اس کو پورا کرے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، اے ابو ذر میں تمہیں کمزور پاتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کمزور ہیں، اور میں تمہارے لیے وہ چیز پسند کرتا ہوں، وانی احب لک ما احب لنفسی، میرے صحابی میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں وہ آپ کے لیے پسند کر رہا ہوں، لا تتأمرن علی اثنین، 2 کے بھی امیر نہ بننا، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ یتیم، یتیم کے مال کا والی نہ بننا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلیل القدر صحابی کو کمزور کہا، جبکہ یہ بہت بہادر تھے۔ وہ کمزوری کیا تھی؟ یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نقطہ بھی سمجھایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 7146، لا تسأل الامارہ، زندگی میں طلب نہ کرو عمارت، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، اگر تم نے مانگ کے لی تو پھر وہ تمہارے سپرد رہے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، اگر بغیر مانگے دیے جاؤ گے تو پھر رب کی مدد بھی تمہیں ملتی رہے گی۔ اس لیے 5ویں بات اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اپنے مطالبات اور تمناؤں کا رخ اللہ رب العزت کی طرف کیا جائے، اس طرح کے حرص نہ کی جائے کہ میں وہاں ہوں، دوسرے کو کیوں لایا گیا، دوسرے کو یہ کیوں دیا گیا، دوسرے کو یہ کیوں عطا کیا گیا، میرا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہمیں اس طرح کے جذبات سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھنا ہوگا، اپنے مطالبات اور تمناؤں کا رخ اللہ رب العزت کی طرف کرنا، جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے 2190۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی جس حدیث کی ہم شرح پڑھ رہے ہیں، انکم سترون بعدی اثرۃ وامورا تنکرونها، ان قریب
ترجیحات ہوں گی، ناروا ترجیحی عمل ہوگا، اور ایسے ایسے کام آپ دیکھیں گے کہ آپ ان کا انکار کریں گے۔ کہا اللہ کے رسول کیا کریں؟ قال ادوا الیہم حقہم وصلوا اللہ الذی لکم، ان کے حقوق جو تم پر ہیں وہ پورے کر دو اور اپنے حقوق کا مطالبہ اللہ سے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی ایک حکمت و دانائی تھی کہ امت کو وہ سبق دیا جس سے امت دنیا میں بھی سکون حاصل کر سکے اور قیامت کے دن بھی سکون کے وارث بن سکے۔ زبیر بن عدی روایت کرتے ہیں ہم انس بن مالک کے پاس آئے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 7068۔ ہم نے حجاج کے بارے میں شکایت کی تو انس بن مالک نے تربیت کس سے حاصل کی تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کیا کہنے لگے؟ اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، تم صبر کرو اور یاد رکھو آنے والا وقت پہلے سے برا ہے۔ حتى تلقوا ربكم، اس صبر کرتے کرتے اپنے رب کو جا ملو، میں نے یہ تمہارے پیغمبر سے ایسے ہی سنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خوشخبری سنائی تھی، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، تم صبر کر لینا اور اس طرح کی خواہشات کو چھوڑ دینا، میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کراؤں گا، تم وہاں آؤ گے میں تم سے ملاقات کروں گا۔ اس حدیث کی روشنی میں چھٹی بات جو ایک مسلمان کو سمجھنی چاہیے کہ اگر ترجیحات کا دور آ جائے، حق آپ کا ہے اور کوئی اور اس حق کو لے رہا ہے یا کسی اور کو دیا جا رہا ہے، تو اس پر افسردگی کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے 12953، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اعطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غنائم حنین عیینہ والاقرع وغیرہما، حنین کی جنگ سے جب غنیمتیں آئیں تو اللہ کے رسول نے عیینہ اور اقرع بن حابس کو دی۔ فقالت الانصار، انصار کہنے لگے، ایعطیہ غنائمنا من تقطر سیوفنا من دمائهم او تقطر دماؤهم من سیوفنا، یہ غنیمتیں ان کو دی جا رہی ہیں جن کے خونوں سے ہماری تلواریں جو ہیں ان پہ خون کے قطرے گر رہے ہیں، یا ان کی تلواروں پہ ہمارے خونوں کے قطرے ہیں، او تقطر دماؤهم من سیوفنا، یا ان کے خون ہماری تلواروں سے گر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پہنچی، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لڑائی کرنے والے تو ہماری تلواروں سے تو وہ خون ابھی نہیں دور ہوا، تو غنیمتیں فلاں کو مل رہی، ہمیں نہیں ملی۔ آپ نے انصار کو بلایا، کہا یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، اما ترضون ان يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد الى دیارکم، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ اپنے گھروں میں دنیا لے کے جائیں اور تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ؟ کس قدر ان لوگوں کے اندر ایمان تھا۔ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہم اس تقسیم پر راضی ہیں۔ والذی نفس محمد بیدہ لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار والانصار کرشی وعیبتی ولولا الہجرہ لکنت امرأ من الانصار، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر لوگ کسی وادی میں چلیں اور کسی گھاٹی میں قریش انصاری چلیں تو میں اس گھاٹی میں چلوں گا جس میں انصار کے لوگ چلیں گے۔ محبت کا اظہار فرمایا، اور تم ہی تو میرے قریبی ہو، تم ہی تو میرے قریبی ہو، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ایک سبق ملتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس بات کی تمنا اور حرص رہتی ہے، اور حرص کرتے کرتے بہت سے لوگ دنیا چھوڑ جاتے ہیں، لیکن وہ حرص پوری نہیں ہوتی، قبر میں چلے جاتے ہیں کہ مجھے یہ ملنا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ حرص اور تمنا رکھتے نہیں، انہیں سب کچھ مل جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا لے لیتے ہیں۔ جس طرح یہاں صحابہ کرام نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ جب اللہ کے رسول ہمیں مل گئے ہیں تو ہمیں باقی چیز چاہیے ہی کچھ نہیں۔ تو ایک بندہ مومن کو یہ دیکھنا چاہیے جس کو اللہ کی رضا مل گئی، محمد مصطفیٰ کا ساتھ مل گیا، اور حوض کوثر پہ اس کے مبارک ہاتھوں سے وہاں حوض کوثر کا پانی پی لیا، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اس کے لیے صبر کرنا، برداشت کرنا، اپنی تمناؤں کا رخ اللہ کی طرف کرنا، اور اگر کسی کو ترجیح مل بھی گئی ہے تو پھر اس پہ افسردگی کا اظہار نہ کرنا۔ یہ وہ راستہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت 4331، اور وہ راستہ کیا ہے خوبصورت؟ ستجدون اثرۃ شدیدۃ، بہت سخت ترجیحات کا دور ہوگا، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض فإني على الحوض۔ تم صبر کر لینا، اس سخت ترین ترجیحی دور میں تم اللہ سے ملو گے، تم اس کے رسول سے ملو گے، اور میں حوض کوثر پر ہوں گا۔ اللہ عز و جلال اپنے پیغمبر کی رفاقت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ عز و جلال اپنی رضا ہم سب کو عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بھی سمجھائی کہ جس طرح تم نے اگر کسی کو ترجیح دی جاتی ہے تو افسردگی کا اظہار نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ میرے حالات نامساعد ہیں، ان نامساعد حالات میں ذمہ داری نہیں پورا کر سکتا۔ کیوں نہیں پورا کر سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ ذمہ داری کی سلیکشن صحیح نہ ہو، آپ بہت قابل ہیں، آپ کو اس درجے کی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ ہو سکتا ہے ذمہ دار آپ سے رویہ اچھا نہیں رکھ رہا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ذمہ دار کا تعامل اور تعاون نہیں ہے، اور اس کا تعامل برا ہے۔ تو صحابہ کرام کو 7ویں نصیحت کی تھی اللہ کے رسول نے کہ نامساعد حالات میں بھی ذمہ داری کو مکمل کرنا، اصل میں یہ ایمان اور عظمت کی بات ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 32، لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابو بکر بعدہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، عرب میں سے کچھ لوگوں نے اسلام کو چھوڑا، جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور مختلف جگہوں سے عجمی لوگ جو مسلمان ہوئے، اور پھر عربی لوگ جو مسلمان ہوئے، تو عرب کے ان علاقوں میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کیا نہیں وہ مانتے تھے؟ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر سے کہا، کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ۔ آپ ان لوگوں سے قتال کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ کے رسول نے تو فرمایا میں اس وقت تک قتال کرتا رہوں گا جب تک لوگ توحید کو نہ مان لیں۔ جس نے توحید کو مان لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس نے اپنا مال بھی اپنی جان بھی مجھ سے بچا لی، حساب اس کا اللہ پہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة،
اللہ کی قسم میں جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں ضرور قتال کروں گا۔ فإن الزکاة حق المال، کیونکہ زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے۔ واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ لقاتلهم على منعی، اگر وہ اللہ کے رسول کو عقال ایک رسی بھی دیا کرتے تھے زکوٰۃ کی، تو آج اس کو بھی روک لیں گے تو میں اس کے ساتھ بھی قتال کروں گا۔ فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ما هو الا ان رأيت اللہ عز وجل قد شرح صدر ابی بکر للقتال فعرفت انه الحق، اللہ ذو الجلال نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرح صدر نصیب فرمایا تو میں جان گیا کہ یہ حق ہے۔ حالات کتنے بگڑے ہوئے تھے، زکوٰۃ کا انکار کر دینا یہ چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جیسے بھی نامساعد حالات ہو ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا، اور انہوں نے ذمہ داری کو پورا کیا۔ اور اسی طرح کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے 1456، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، براء ابن عازب روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3039، جعل النبی علی الرجالہ یوم احد وكانوا 50 رجلا عبداللہ بن جبیر، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 لوگوں کے ایک دستہ دیا، قافلہ دیا، اور کہا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ احد کے دن، اور ساتھ فرمایا ان رأیتمونا تخطفون الطیر فلا تبرحوا مکانکم ھذا حتی ارسل الیکم، اگر ہمارے جسموں کو پرندے نوچنے بھی لگ جائیں، اچکنے لگ جائیں، تو ہم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک میں آپ کی طرف پیغام نہیں بھیجتا۔ وَإِن رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَانَهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے، تم نے پھر بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک میں پیغام نہ بھیجوں۔ فَهَزَمُوهُمْ، اللہ ذو الجلال نے اپنے پیغمبر کو فتح دی اور ان کو شکست دے دی۔ قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن، جب دیکھا کہ حالت یہ ہے جنگ کی اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے اور ان کے خلخال عورتوں کے نظر آ رہے ہیں، ان کو لے کے جا رہے ہیں، میں ان کو لے کے جا رہا ہوں، تو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں نے کہا الغنیمہ ای قوم الغنیمہ، اب تو اللہ نے فتح دے دی ہے، چلو آؤ، ظہر اصحابکم، تمہارے ساتھیوں کو اللہ نے فتح دے دی ہے، چلو آؤ ہم بھی ان کے ساتھ مل کے غنیمت جمع کرتے ہیں۔ فما ننتظر فما تنتظرون، اب کس کا انتظار کر رہے ہو؟ لیکن عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، انسیتم ما قال لکم رسول اللہ، بھول گئے ہو اللہ کے رسول نے آپ کو کیا کہا تھا؟ قالوا واللہ لنأتین الناس فلنصیبن من الغنیمہ، اللہ کی قسم ہم تو جائیں گے، فتح ہو چکی ہے، صحابی شہید تو ہو گئے ہیں، حالات جیسے بھی بنے لیکن وہاں سے جگہ نہیں چھوڑی۔ تو حالات جیسے بھی ہوں انسان کو کبھی بھی اپنی ذمہ داری کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 8ویں بات سمجھائی کہ اگر ایک قابل انسان ہے تو وہ غیر قابل انسان کی بات مان سکتا ہے، اس کا اپنے سے نچلے درجے کے انسان کے پیچھے چلنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ اصول کیسے سمجھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی بدر کے مقام پہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، جب فتح دی
70 ان کے مارے گئے مشرکین کے، اور 70 ہاتھ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس لڑائی کے لیے تیار تھے تو آپ دعا کر رہے تھے، اللہم اینما وعدتنی، اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اللہم انجز ما وعدتنی، اللہ میرے وعدے کو پورا فرما دے، اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام فلا تعبد فی الارض ابدا، اللہ یہ چند گنتی کے لوگ اگر تو نے ان کو بھی ہلاک کر دیا جو اہل اسلام ہیں تو زمین میں تیری عبادت کون کرے گا؟ فما زال يستغيث ربه ويدعو حتى سقط رداؤه، فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه، اللہ کے سل دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کے کندھے مبارک سے چادر نیچے گر گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق چادر کو اٹھاتے ہیں، دوبارہ رکھتے ہیں آپ کے مبارک کندھوں پر، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، یا نبی اللہ کذاک مناشدتک ربک فإنہ سینجز لک ما وعدک، آپ جس طرح دعا کر رہے ہیں اللہ آپ کے وعدے کو پورا کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، اب مشورہ ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ ہوا تو انہوں نے فرمایا، ہؤلاء بنو العم والعشیرہ، یہ ہیں تو رشتہ داری، آپ ایسا کریں ان کو فدیہ لے کے چھوڑیں، فدیہ جو دیں گے وہ ہماری قوت کا باعث بنے گا اور ان کو بھی اللہ ہدایت دے گا، اور یہ پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مشورہ کیا، کہا میرا وہ مشورہ نہیں ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ فرمایا وَلَكِنِّي أَرَىٰ أَن تُمَكِّنَنِي مِن فُلَانٍ قَرِيبٍ لِعُمَرٍ، یہ میرا جو قریبی ہے نا ذرا میرے حوالے کرو، فَأَضْرِبْ عُنُقَهُ، میں ذرا اس کی گردن اڑاؤں، وَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ، اور عقیل کو سیدنا علی کے سپرد کیجئے وہ اس کی گردن اڑائے، وَتُمَكِّنَ حَمْزَةَ مِنْ فُلَانٍ أَخِيهِ، اور حمزہ کے سپرد فلاں اس کا بھائی کیجئے، فَيَضْرِبْ عُنُقَهُ، اور وہ اس کی گردن اڑائے، کیوں؟ حَتَّى يَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ، ہمارے رب کو پتہ چلے گا کہ ان کے دلوں میں مشرکوں سے کوئی محبت نہیں ہے۔ هَؤُلَاءِ صَنَادِيدُهُمْ وَأَئِمَّتُهُمْ وَقَادَتُهُمْ، یہ ہیں ان مشرکوں کے صنادید، ان کے لیڈر اور ان کی قیادت، ان کو ایسے کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو پسند کیا، خیر، اور ان سے فدیہ لینا چاہا۔ جب دوسرا دن ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس گیا تو سیدنا ابوبکر اور اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف فرما تھے اور دونوں رو رہے تھے۔ میں نے سوال کیا اخبرنی ماذا یبکیک انت وصاحبک یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے ساتھی بھی رو رہے ہیں؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، اگر تو مجھے رونا آیا تو میں روؤں گا، نہ بھی رونا آیا تو میں رونے والا منہ ہی بنا لوں گا، آپ کے رونے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الذي عرض علي أصحابك من الفداء وَلَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابَكُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ لِشَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ، میں نے یہ مشورہ لیا اور مشورے پہ عمل کیا، لیکن عذاب اس درخت کے قریب آ چکا تھا۔ اللہ نے یہ قرآن کی آیت اتار دی، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرْضَ الدُّنْيَا، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ
ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، نبی کہ یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس اس طرح قیدی آئیں اس وقت تک جب تک ان کا خون نہیں بہا دیتا، اس وقت تک یہ کام درست نہیں ہوگا۔ یہ آیت نازل ہو گئی لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم تک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا ثم احل لهم الغنائم، تمہارے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا۔ حالانکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود سیدنا ابو بکر کا درجہ تو ان کا نہیں تھا، اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو مشورہ ماننا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو ماننے سے کوئی انکار نہیں کیا، پھر کیونکہ وحی بھی آ گئی، اور جب پڑاؤ ڈالا تھا کہ یہاں بیٹھ کے ہم لڑائی کریں گے، سیدنا ابو بکر و عمر اور جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشورہ دیا، وہ بھی جلیل القدر صحابی تھے لیکن ان کا درجہ وہ تو نہیں تھا جو ابو بکر و عمر کا تھا۔ کہا سید المرسلین میری ایک گزارش ہے، آپ نے یہاں کنواں ہے، چشمہ ہے، اس کو سامنے رکھا اور پڑاؤ یہاں ڈالا ہے، امنزل انزلک اللہ او الرأی او الحرب والمکیدہ، یہ وحی کے مطابق آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے یا کوئی جنگی چال ہے، کوئی تجربہ ہے، یا آپ کی رائے ہے؟ آپ نے فرمایا میری رائے ہے۔ کہا میری رائے یہ ہے کہ آپ چشمے سے آگے بیٹھیں، کیونکہ دشمن جب آئے گا تو چشمہ ہمارے پیچھے ہوگا، تو اگر ہمیں ضرورت پڑی تو پانی استعمال کر سکیں گے۔ اگر چشمہ اس سے پہلے ہم بیٹھ جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ چشمے میں آ کے زہر ڈالیں گے تو ہم پانی استعمال نہیں کر پائیں۔ نہ کوئی صحابی بولے ہیں، نہ اللہ کے رسول نے اس مشورے کو قبول کرنے میں کوئی تعامل کیا ہے، آپ فوراً اٹھے اور آگے جا کے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں یہ بات نہیں ہوئی کہ تم یہ مشورہ کیوں دے رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے ابو بکر و عمر موجود ہیں، محمد مصطفیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، مشورہ دے دیا ہے۔ صحابہ کی شان یہ تھی، وہ مشورہ دیتے اور دعائیں کرتے، یا اللہ ٹھیک ہے مشورہ تو پھر یہ سمجھ آ جائے، اللہ اگر ٹھیک نہیں تو میرے بھائیوں کو سمجھ ہی نہ آئے، ان کو کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ یہ خوبصورت دل جو ہے یہ انسان کو اپنانا چاہیے، جس سے ہمیشہ انسان خیر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشوروں کو تسلیم کیا، بلکہ کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے آج کہ عورتوں کی تو بات ہی کیا ہے، عورتوں سے تو مشورہ کرنا ہی نہیں چاہیے، ان کے مشورے تو ٹھیک نہیں ہوتے۔ بلکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ شاوروہن وخالفوہن، مشورہ کر لیا کرو لیکن ان کی بات نہ مانا کرو۔ کس قدر یہ غلط تعلیمات ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ نے کہا ہے روزہ افطار کر دیں، تو ابھی تک روزہ افطار نہیں ہوا صحابہ کا، یہ پیالہ لیجیے، آپ صحابہ کے سامنے سے نوش فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے فوراً مشورہ مانا اور نوش فرمایا، سارے صحابہ نے روزہ افطار کر لیا۔ تو کہاں گئی یہ عقل جو بناوٹی اور کشید کی گئی یہ باتیں ہیں کہ مشورہ ہی نہ کرو عورتوں سے، یا یہ ہے کہ عورتیں مشورہ دے ہی نہیں سکتی، یا یہ ہے کہ کر لو مشورہ لیکن بات نہ ماننا۔ یہ سب کے سب بناوٹی اصول ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول نہیں بتائے۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں اس قدر عظیم سوچ رکھتی ہیں، سیدہ عائشہ، خدیجہ رضی اللہ عنہما۔ اس لیے تو کہنے والا کہتا ہے اگر سیدہ عائشہ اور خدیجہ جیسی ہو لفضلت النساء علی الرجال، تو یہ تو عورتوں کی فضیلت ثابت ہو جاتی مردوں پر۔ لیکن اللہ ذو الجلال نے عورتوں کو بھی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور مردوں کو بھی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ کسی کی صلاحیت کا انکار کرنا یہ شیطانی رویہ ہے، اور کسی کی صلاحیت کو تسلیم کر لینا یہ نبوی رویہ ہے۔ تھے تو نبی موسیٰ علیہ السلام، اور کیا کہہ رہے ہیں
هو افصح مني لسانا فارسله معي يرد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون۔ اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے، وہ مجھ سے زیادہ فصاحت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ نبی وہ ہیں اور بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ یہ نبیوں کا رویہ ہے، وہ کسی کی صلاحیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ شیطانی رویہ ہے کہ جو کسی کی صلاحیت کو، کسی کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیسے آدم کو سجدہ کروں، یہ مٹی سے بنایا گیا، میں آگ سے بنایا گیا۔ آگ تو اس کے شعلے تو اوپر کو اٹھتے ہیں، مٹی تو پاؤں کے نیچے رہتی ہے۔ اس لیے کسی کی صلاحیت کو مان لینا، قبول کر لینا، یہ وہ راستہ ہے جس راستے سے انسان کو ہمیشہ خیر ملتی رہتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مبارک صحابی، جس مبارک صحابی کا تذکرہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں ہے اور دنیا کی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اس کا تذکرہ نہ ہو، اس کا نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1665، وہ فرماتے ہیں للعبد المملوک المصلح اجران، ایسا غلام جو مملوک ہے، المصلح جو خیر خواہ ہے، اسے اللہ ڈبل اجر عطا کرتے ہیں۔ کیسے؟ اد اللہ، وہ اللہ کا بھی پورا حق ادا کرتا ہے، عبادت بھی بجا لاتا ہے، اور اپنے مالک کے بھی اپنے مالک کے اوامر کو بھی مانتا ہے، ذمہ داری کو بھی پورا کرتا ہے، عبادت کو بھی پورا کرتا ہے۔ اللہ اسے دگنا اجر دے۔ اور اگلی بات کیا سمجھائی؟ جو بات آج سمجھ نہیں آتی تو بہت ساری پریشانی ہو جاتی ہے۔ والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ، اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، لولا الجہاد فی سبیل اللہ، اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم نہ ہوتا، والحج، اور حج کا حکم نہ ہوتا، وبر امی، اور ماں کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کا حکم نہ ہوتا، لأحببت ان اموت وانا مملوک، تو میں اس بات کو پسند کرتا کہ میں اس حالت میں فوت ہوں کہ میں غلام ہوں۔ راوی روایت کرتے ہیں وبلغنا ان ابا ہریرہ لم يكن يحج حتى ماتت امه لصحبتها، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک حج نہیں کیا جب تک ان کی والدہ اللہ کے پاس نہیں چلی گئی، کیونکہ ان کی خدمت اور ان کے ساتھ نیکی میں وہ لگے رہتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اور ان کی شخصیت ہمیں 4 سبق دیتی ہے جو دنیا کے ہر اس فرد کے لیے ہے جو دنیا میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ 4 سبق ان کی شخصیت میں کیا ہے؟ سب سے پہلا سبق، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ باقی لوگ بھی ہیں، آپ کو اتنی زیادہ حدیثیں یاد کیسے ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا تھا انی لأجزی اللیل 3 اجزاء، میں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ثلث انام، رات کا پہلا حصہ سو جاتا ہوں، وثلث اقوم، اور رات کا دوسرا حصہ جو ہے وہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے تہجد پڑھتا ہوں، وثلث اتذکر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا حصہ جو رات کا ہے
میں بیٹھ کے اللہ کے رسول کی باتوں کو یاد کرتا ہوں۔ یہ جو چیز ہے ہر اس بندے کے لیے ہے جو دنیا میں کام کرنا چاہتا ہے، جب تک اس کا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا، جب تک وہ اللہ کے رسول کے فرامین سے محبت نہیں کرے گا، دنیا میں کوئی خاطر خواہ کام نہیں کر سکے گا۔ کسی نے پوچھا تھا، اے ابو ہریرہ آپ کو اتنی فضیلت کیسے ملی؟ تو انہوں نے جو سبق دیا وہ بھی ہر ایک کے لیے ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی عنایت ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اس دعا کو اللہ نے قبول کیا اور مجھے یہ سب کچھ اللہ نے عطا کر دیا، اور میری والدہ کی دعائیں ہیں۔ آج معمولی سا علم، قابلیت اور کوئی عہدہ، کوئی مقام، کوئی بلندی مل جائے، نہ رب یاد رہتا ہے، نہ اللہ کے رسول کے فرامین یاد رہتے ہیں، نہ وہ نعمت یاد رہتی ہے جس کو والدین کہتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے، نہ وہ اساتذہ یاد رہتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر اس طرح محنتیں کی کہ اپنے سر کے بالوں کو سفید کر لیا، نہ ان کی عظمتیں یاد رہتی، کہتا ہے میں اس طرح کر رہا ہوں۔ جس نے دنیا میں کام کرنا ہے اسے یہ اعتراف کرنا ہوگا یہ سارا فضل میرے رب کا ہے، اس کو یہ اعتراف کرنا ہوگا یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، اور والدین کی دعاؤں سے اور اساتذہ کی محنتوں اور دعاؤں سے ہوا ہے۔ انسان ایسے نہیں بنتا۔ صناعت الاجیال، صناعت الرجال، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو پیغمبروں کو دی، قوم بنانا، اس کی میکنگ کرنا، رجال، ابطال، بہادر لیڈرز تیار کرنا، یہ اساتذہ کا کام ہوتا ہے۔ آج یہ بات صحابہ نے تو سمجھی، تابعین اور تبع تابعین نے سمجھی، لیکن چونکہ کمزوری فکر کی اتنی ہے کہ آج ہٹلر کی بات تو لوگ پیش کر دیتے ہیں۔ جب اسے کہا گیا تھا کہ بہت قیمتی لوگ جو ہے وہ دنیا سے جا رہے ہیں، کہا قیمتی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، جلدی سے اس قوم کے جو اساتذہ ہیں ان کو کسی غار میں چھپا دو، سارے کے سارے بھی مر جائیں گے تو کل کو یہ دوبارہ تیار کر دیں گے۔ لیکن آج کسی قوم کو یہ یاد نہیں آ رہا کہ دنیا کے اندر مقام و مرتبہ ان علماء کا، ان مربیین کا، ان مزکی افراد کا جو تربیت دے کے اس قابل بناتے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے والے بنے۔ آج ان کے لیے دعائیں کرنا اور ان کی عظمت کو ماننا کتنی بڑی ذمہ داری بن گئی ہے۔ اللہ ذوالجلال سب کی حفاظت فرمائے۔ تیسرا سبق جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ صبح کی نماز پڑھتے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد، ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد اپنی والدہ کے گھر جاتے، اور ان کے لیے انہوں نے الگ گھر بنایا تھا کہ میری والدہ گرامی کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور جا کے سلام کہہ کے کیا کہتے؟ رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، میری ماں تجھ پہ اللہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، تو نے میری کتنی خوبصورت تربیت کی۔ اور ماں آگے سے کیا کہتی؟ رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، اور بیٹے تجھ پہ بھی اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، تو نے مجھے بڑھاپے میں یاد رکھا۔ یہ وہ راز ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ مقام کیا دیتا ہے؟ دنیا کی کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی دین پڑھنے پڑھانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے جہاں ابو ہریرہ کا نام نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے دنیا کے اندر مقام کے 3 درجے ہی بیان کیے علماء نے۔ ایک والدین کا درجہ ہے، دوسرا اساتذہ کا درجہ ہے، اس لیے روحانی باپ کہتے ہیں استاد کو۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم دینکم، میں تمہارے باپ کی طرح ہوں، تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہوں۔
کچھ لوگ اس بات پہ بھی ضد پہ آ جاتے ہیں، میں نے اس سے تو پڑھا نہیں ہے، لیکن اس جگہ میں نے پڑھا تھا، پڑھا میں نے اس استاد سے تھا۔ استاد جو اس کے ساتھ پڑھا رہا ہے اس کا بھائی ہوا نا، وہ بھی استاد ہے۔ تو والد جو ہوتا ہے اس کے بھائی چچا ہوئے نا، تو یہ چچا استاد تو ہو گئے نا، پھر بھی اس کی عظمت میں کمی کرنے کی دلیل کیا ہوگی؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ فطرت سلیمہ جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر دین کی محبت آ جائے، اس کی سوچ اور فکر میں دین کی محبت آئے، پھر وہ ہر ایک کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے۔ اور چوتھا یہ مرحلہ جو سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں جو یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے 1665، کہتے ہیں لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ، میرا جی چاہتا ہے اگر یہ جہاد، یہ حج اور والدہ کی خدمت کی بات نہ ہوتی تو میں اس بات کو پسند کرتا کہ میں اس حالت میں دنیا سے جاؤں کہ میں غلام ہوں۔ کیوں انہوں نے یہ تمنا کی؟ اس لیے تمنا کی کہ غلام کو مان کے چلنا پڑتا ہے، اطاعت میں اور بات ماننے میں، فرما برداری میں جہاں معاشرے کا نظام درست رہتا ہے وہاں سب سے پہلے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، وہاں اس کی زندگی سنت کے مطابق ہو جاتی ہے، اور پھر معاشرے کے اندر وہ امن اور وہ سکون آتا ہے جو اسلام کا تھیم ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے تو فرمایا تھا للمرائی ثلاث علامات، مخلص ہو کے کام کرنا چاہیے کیونکہ ریاکار اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ یکسل اذا کان وحدہ وینشط اذا کان فی الناس، مخلص کی خلوت اور جلوت ایک ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے جیسا ہے ویسے وہ اکیلا ہے، اور جن کو اللہ نے کمال دیا ہوتا ہے بلکہ اکیلے وہ زیادہ عبادت کرتے ہیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی خواہش اور تمنا کرتے ہیں۔ ان کی خلوتیں ان کی جلوتوں سے خوبصورت ہوتی ہیں، اس لیے تو دعا کرنی چاہیے اللہم اجعل سریرتی خیر من علانیتی، اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے۔ ریاکار کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، وہ اکیلا ہو سست ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہو بڑا اچھل ابل کے کام کرے گا۔ وَيَزِيدُ فِي الْعَمَلِ إِذَا أُثْنِيَ عَلَيْهِ وَيَنْقُصْ إِذَا ذُمَّ، اس طرح وہ کام کرتا ہے جب اس کی تعریف ہوتی ہے کہ اس جیسا کوئی کام نہیں کرتا، اور جب اس کی مذمت کی جائے تو پھر وہ کام نہیں کرتا۔ یہ ریاکار کی نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی یکسل اذا ذم وینشق اذا حمد، اس کو اپریشیٹ کرو تو بہت کام کرے گا، اور اگر اپریشیٹ نہ کرو سستی کا شکار ہو جائے گا۔ جب تک ہم اس خول سے باہر نہیں آتے نہ ہماری عبادتوں میں لذت ہوگی، نہ ہمارے کام میں لذت ہوگی، نہ وہ بابرکت بنے گا۔ کس طرح ایک شخص اپنے باپ سے پوچھتا ہے صحابہ کی کلام میں مٹھاس کیوں ہے اتنی؟ کہا بیٹا جانتے ہو کیوں ہے؟ کہا میرے تو علم میں نہیں۔ کہا بیٹا لأنہم ارادوا وجہ اللہ، وہ اللہ کی رضا کے لیے بات کیا کرتے، اللہ نے ان کی زبان سے نکلے کلمات میں مٹھاس جاری کر دی۔ جب انسان کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جس طرح اس کو عبادت سجدے میں اور رکوع اور قیام میں لذت محسوس ہوتی ہے، اس کو کام کرنے میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس قدر انہماک سے وہ کام کرتا ہے، اس کے سامنے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا، جنت، اس سے بڑا تو کوئی ٹارگٹ نہیں۔ اس لیے اس طرح کی خواہشیں جب انسان کے اندر آ جائیں تو پھر حدیث کا مفہوم سمجھ آتا ہے، اپنے مطالبات کی فکر ہی کرتے رہنا اور ذمہ داریوں کو نہ دیکھنا، یہ ناکامی کی راہ ہے۔ ذمہ داریوں کو بجا لانا اور خوش اسلوبی سے، خوشی سے
انسان اپنی ذمہ داری کو فوکس کرتا ہے، یہ مخلص ہونے کی بھی نشانی ہے، اور ایسے شخص کو میرا رب محروم نہیں کرتا، اس کے مطالبے دنیا میں بھی پورے کرواتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ ذو الجلال اس وقت تک نعمتوں سے نوازتے رہیں گے جب تک بندہ جنت میں کہہ نہیں دے گا رضیت یا رب، رضیت یا رب، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ میری اللہ ذو الجلال سے دعا ہے، اللہ ذو الجلال ہمیں وہ فہم عطا فرمائے جو فہم اللہ نے اپنے انبیاء اور اولیاء اور اصفیاء کو عطا کی، وہ سوچ اور فکر عطا فرمائے جو اخلاص سے لبریز ہو، اور ہر وقت ایسے افکار سے بچائے رکھے جس سے درجات کم ہوں، جس سے اللہ ناراض ہو۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے کسی شعبے میں ہے، کسی مقام پہ ہے، کسی ذمہ داری میں ہے، مطالبات کی لسٹیں بنانے کی بجائے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے آگے سے آگے پلاننگ کرنے کی لسٹیں بنانے والا ایک کامیاب مسلمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے یہ بات سننے والے ہیں سب کو اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔